الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 96-97 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہی منافقین زیر بحث ہیں جن کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے شہری منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کیا، اس کے بعد بدوی منافقین، دیہاتی منافقین زیر بحث آئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یہ لوگ اس سے پہلے جو کچھ بہانے کرتے رہے وہ تو کرتے رہے، لیکن جب تم لوگ لوٹ کے آؤ گے تو یہ قسمیں کھائیں گے کہ اب ہم سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ آیت 96 میں یہ فرمایا تھا کہ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا باطن کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان جس طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے اسی طرح دیکھیں گے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی عذر پیش کر دیا ہے، معذرت کرنے کی کوشش کی ہے، معافی مانگ لی ہے، اعتراف کر لیا ہے، تو جو کچھ وہ ظاہر میں کر رہا ہوگا اس کے لحاظ سے رد عمل بھی ہوگا، اور اس میں خود انسانوں کے مابین جو طبیعت کا فرق ہے وہ بھی ملحوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ طبیعت کے لحاظ سے انتہائی نرم خو اور کریم النفس تھے۔ اس وجہ سے اس کا پورا امکان تھا کہ وہ راضی کرنے کی کوشش کریں اور کچھ استعمالت سے کام لیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیں۔ تو یہ بتا دیا کہ اللہ تو اب اس مقام پر ہے کہ یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باطن میں فساد ہے۔ یہ نہیں کہ غلطی سے کوئی کام کر بیٹھے اس پر عذر معذرت کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی ریشہ دوانیاں یا سازشیں مقصود نہیں تھیں، یا مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کوئی برے مقاصد پیش نظر نہیں تھے، لیکن اپنی کچھ غفلت کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے ایک چیز سرزد ہو گئی۔ صورتحال یہ نہیں ہے۔ تو ظاہر کے لحاظ سے تو کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے، لیکن وہ جس کا باطن سے واسطہ ہے، جو دلوں کے حال کو جانتا ہے، جو وسوسے دلوں میں اٹھتے ہیں ان سے بھی باخبر ہے، فرمایا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ ان سے اب راضی نہیں ہوگا۔ ان کے لیے جتنی مہلت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ واضح کیا جا چکا ہے، اور میں نے سنن الہیہ کے باب میں اپنی کتاب میزان میں بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے، اس کے تحت جب انسان گمراہی پر اصرار کرنے لگ جاتا ہے، اس کے ہاں ابرام پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے باطن اور ظاہر دونوں میں گمراہی ہی کو محبوب رکھتا ہے، تو ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ جینے کی مہلت تو ختم نہیں کرتے، اس کے قاعدے دوسرے ہیں کہ وہ کب ختم کی جائے گی، لیکن ہدایت کی مہلت جو انہوں نے دنیا میں ہر انسان کو دے رکھی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہدایت کی مہلت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ رہیں گے دنیا میں، کھائیں گے پئیں گے، بظاہر تو انسانی کی حیثیت سے معاملات بھی کریں گے، لیکن انسانیت کے حقیقی شرف سے محروم ہو جائیں گے۔ اور انسانیت کا حقیقی شرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اور اس کی ہدایت کے مطابق وہ ابدیت ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے انسان ہونے کو سمجھ لوں، یہ تو موجودہ زمانے میں انسان نے بہت سمجھ لیا ہے۔ انسان کے ساتھ میں اپنی اس حیثیت کو سمجھ لوں کہ میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، مجھے اپنے مالک کے حضور پیش ہونا ہے۔ اسی ابدیت کے شعور کا نام اسلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود کی حیثیت سے پہچان لیا،
اپنے بندہ ہونے کی حیثیت سمجھ لی اور پھر اس کے بعد اپنے معبود کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ اسی کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ ان کے ہاں جب یہ چیز نہیں ہے تو مہلت بھی ختم ہو گئی ہے، یعنی مہلت اپنی حقیقت کے لحاظ سے باقی نہیں رہی۔ جئیں گے کچھ دن کسی چیز سے عبرت دلانے کے لیے، کسی خاص صورتحال کو پیش نظر رکھ کر اللہ موت کا فیصلہ تو ہزار پہلوؤں سے کرتا ہے، کب کرتا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن ہدایت اور ضلالت کا، ہدایت اور گمراہی کا ایک واضح قانون ہے اور بالکل سائنسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ لہٰذا جب ادھر مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی شخص ہدایت کی طرف آ جائے، بلکہ وہ یہی پسند کرتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ اپنے انجام کو پہنچے، کیونکہ اس نے جس طرح کی سرکشی اختیار کی ہے اس کا نتیجہ اب یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں اس قانون کو، اور پھر اس کے بعد اس آیت کو دیکھیں۔ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسے بدعہد لوگوں سے اللہ ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی وجہ بھی بتا دی کہ جب کوئی شخص اس طریقے سے پے در پے بدعہدی کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے، اور اس میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں، اس کو قرآن نے واضح کیا ہے کہ پہلی بدعہدی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے باطن میں ودیت عہد الست کا انکار کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے عہد کو اسی طرح پامال کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر پر ایمان لا کے بھی بدعہد ثابت ہوئے۔ یعنی یہ آخری انتہا ہے، مان لیا، بظاہر مان لیا، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن باطن وہی خباثت پر مبنی رہا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایسے بدعہد لوگوں سے اللہ ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آگے کا مضمون ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ یہ بدوی عرب، یہ دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت، یعنی شہری بھی ہے، یہ یہی رک کے سمجھ لیجئے کہ انسان کا ماحول اس کی طبیعت پر اور طبیعت اس کے عقیدے اور عمل دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے ماحول میں اگر سختی ہے، خشونت ہے، ایک دہقان کو کیا ماحول میسر ہوتا ہے، فطرت کی آغوش میں رہنے والوں کو کیا ماحول ملتا ہے، شہروں کی زندگی میں ان کی ہمہ ہمی میں کھو جانے والوں کے گرد و پیش میں کیا ماحول ہوتا ہے، یہ سب چیزیں انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ جانوروں کسی جبلت لے کے آیا ہے، ان پر بھی ماحول اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ ماحول کے ساتھ ایک خاص طرح کی موافقت تو اب ہم جانتے ہیں کہ جانور حیاتیاتی سطح پر بھی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی ان کو خطرہ لاحق ہے، یا وہ کسی سرد موسم میں چلے گئے ہیں، یا وہاں پر کچھ خطرات شکاری جانوروں کے زیادہ ہیں، تو حیاتیاتی تبدیلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں ان کے اندر۔ تو صرف یہی نہیں ہے کہ ماحول حیاتیاتی لحاظ سے اثر انداز ہوتا ہے، یعنی بایولوجیکلی اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر طبیعت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور طبیعت سے بھی آگے بڑھ کر پھر انسان کے افکار، خیالات اور رویوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ پھر کیا انسان ماحول کا اسیر ہو جاتا ہے، نہیں، انسان کے اندر جو ارادہ و اختیار ہے وہ بڑی غیر معمولی قوت ہے، تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر اگر شعور رکھتا ہو تو ہر چیز سے لڑ جاتا ہے، لیکن یہ اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے ایک بچے کو اگر والدین کی آغوش میں ڈالا گیا ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ وہی مذہب اختیار کر لیتا ہے، وہی روایت اختیار کر لیتا ہے، وہی تہذیب اختیار کر لیتا ہے، اسی ثقافت میں جیتا اور بڑھتا اور پلتا ہے۔ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان کیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، انسان پیدا تو اپنی فطرت ہی پر ہوتا ہے، اور وہ فطرت صالح فطرت ہے، وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے اپنے دین کی بنیاد رکھی ہے، لیکن اس کے بعد فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر والدین کی تربیت، ماحول
اس کے عقائد، اس کے خیالات، اس کے طرز عمل پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال بعض اوقات جغرافی ماحول بھی کرتا ہے، رہتے کہاں ہیں۔ وہ بہت سے لوگ کہ جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں جنگ و جدال ہوتا رہتا ہے، انسان کو اپنی حفاظت کے لیے بھی خود ہی اہتمام کرنا پڑتا ہے، وہاں بچے بھی بعض اوقات تیر تفنگ سے کھیلنے میں ایسے مشاق ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ماہرین ان کے مقابلے میں بالکل بے بس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے عموم مشاہدے کی چیزیں ہیں، اس پر مبنی ہے یہ تبصرہ۔ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت، یعنی ان کے ماحول میں چونکہ سختی ہے، خشونت ہے، طبائع میں سختی اور خشونت ہے، اس کا ظہور ان کے ہاں دین میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ایمان کی طرف آئیں تو اس میں بھی بہت سخت ہوتے ہیں، اور اگر نفاق اختیار کر لیں تو اس میں بھی سخت ہوتے ہیں۔ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت اور اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کے حدود سے بے خبر رہیں۔ یعنی انہوں نے جو رویے اختیار کر لیے ہیں، پہلے ان کے ماحول نے خشونت پیدا کی، اس خشونت میں ان کے ارادے نے کفر کی آبیاری کی، اور پھر اس کے بعد کفر اور نفاق ہے جو بڑھتے بڑھتے طبیعت کی سختی کے ساتھ مل کر اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں یہ اللہ اور رسول کی ہدایت سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ یہ فرمایا کہ اس کے حدود سے بے خبر رہیں، یہ نہیں کہا کہ بے خبر ہیں، یعنی بے خبری اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کرم سے، توفیق سے محرومی تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب یہ بے خبر رہیں۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ انہوں نے کبھی ان حدود کو سمجھنے اور ان میں بصیرت پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یعنی کیوں بے خبر رہے، کیوں اللہ کی توفیق سے محروم ہوئے؟ وہ ارادہ جس کی بنیاد پر ابتدا کرنی تھی وہ انہوں نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ اور بصیرت انہی کو عطا فرماتا ہے جو اپنے آپ کو اس کا سزاوار، اس کا اہل ثابت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہے اللہ کا قانون کہ قدم قدم پر جائزہ لیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو پھر بار بار جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کتنا اہل ثابت ہوا، اس کے لحاظ سے مناسب میں اضافہ کرتے ہیں، مراعات میں اضافہ کرتے ہیں، صلے میں اضافہ کرتے ہیں، مراتب میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے، گمراہی اس کے لیے اس کی دلچسپی کی چیز بن جاتی ہے، اسے گمراہی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ گمراہی میں سوچتا، گمراہی کے منصوبے بناتا ہے، تو ایک وقت تک تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، تنبیہ کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ جو دنیا میں انہوں نے اپنی حجت پوری کرنے کے لیے ذرائع پیدا کر رکھے ہیں وہ سب روبہ عمل ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت پھر آ جاتا ہے جس کے بعد خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سورہ توبہ آخری سورہ ہے، اس لحاظ سے آخری سورہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کی سورہ بن کے نازل ہوئی ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جن لوگوں پر حجت پوری ہو گئی ان کا فیصلہ اسی دنیا میں سنا دے۔ تو فرمایا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلے جذبات میں آگے کر دیتا ہے، غصہ آ گیا ہے تو اس کے بعد کہہ دیا ہے کہ میں ان سے ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ اس کے فیصلے اس کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ۔ ان بدویوں میں وہ بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کا جو رویہ ہے اب اس کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کی تعلیم تو دی جا رہی تھی، بلکہ تعلیم جس طرح ہم آپ اب دیتے ہیں اس طرح نہیں، اللہ کا رسول موجود تھا اور قدم قدم پر وہ مواقع پیدا ہوتے تھے کہ جس میں ترغیب گویا ایک نمایاں حیثیت اختیار کر لیتی تھی۔ مہاجرین آ گئے ہیں، لوگوں کو پابرجا کرنا ہے، ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، کوئی جنگ پیش آ گئی ہے، کوئی حادثہ خطرہ ہو گیا ہے، تو ایسے موقعوں پر بھی اور عام حالات میں بھی جیسے کہ اسلام کی تعلیم ہے کہ دو ہی بڑے حکم ہیں۔ ایک یہ کہ سر نیاز خدا کی بارگاہ میں جھکاتے رہو، جس کا سب سے بڑا ظہور نماز میں ہوتا ہے، اور دوسرے اللہ کی راہ میں انسانوں کی خدمت کرو، ان کے اوپر خرچ کرو، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے
اس میں انسانوں کا حصہ سمجھو۔ تو ان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی جاتی ہے۔ تو خرچ تو چونکہ مسلمان ہو چکے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے چھدا اتارنے کے لیے، لیکن یہ کہ ایک بندہ مومن جب خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں پاکیزگی کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلکا کر لیا ہے، اس نے مال کا بوجھ اتار دیا ہے، اس نے اپنے رب کا حق ادا کر دیا ہے، اور بندوں کے لیے جو شفقت محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں، وہ نرمی کی صورت میں اس کو مزید آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنی جیب خالی کرے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کرے۔ ادھر یہ ہے کہ اس طرح کے مواقع آتے ہیں اور دعوت دینے والا کون ہے، ترغیب دینے والا کون ہے؟ براہ راست اللہ کا رسول۔ یہ خرچ کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں تو تاوان سمجھ کے کرتے ہیں، یعنی نہ باطن میں کوئی تطہیر نہ ظاہر میں کوئی پاکیزگی، دونوں سے محروم۔ اور فرمایا صرف اتنا ہی نہیں ہے، ان بدویوں میں وہ بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ یعنی اتنا ہی نہیں ہے کہ اندر ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اور مسلمانوں کا پیغمبر بھی یہ سب گردش زمانہ کی نظر ہوں، حالات میں وہ تبدیلی پیدا ہو کہ جو غلبہ سا ان کو حاصل ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، اور زمانے کے حالات میں وہ تغیر آئے کہ یہ پرانی دنیا کی طرف لوٹیں، اور جو یہ نئی دنیا پیدا کر دی ہے مدینے میں آ کر ان لوگوں نے، یہ نئی دنیا برباد ہو، یہ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں، علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم۔ فرمایا یہ کیا گردشوں کا انتظار کریں گے، بری گردش انہی پر ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیج دیا ہے، اس میں اب وہ صورتحال نہیں رہی جو عام حالات میں لوگوں کے لیے، برادریوں کے لیے، قبیلوں کے لیے اور قوموں کے لیے ہوتی ہے۔ اب تو نتیجہ نکلنا ہے دنیا میں، اس لیے بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ خیال نہ کرے کہ جو باتیں یہ آپس میں کرتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں، ان سے اللہ بے خبر ہے۔ یہ سب نکال کے ہم نے باہر رکھ دیا ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب اعراب پر یہ تبصرہ کیا ہے تو جس طرح پیچھے ذکر ہوا تھا کہ جب یہ کہا کہ یہ بہانے بنا رہے ہیں اور انہوں نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو کسی نے بیمار کہہ کے اور کسی نے غریب کہہ کے اور کسی نے ضرورت مند کہہ کے اور کسی نے کچھ کر کے اور کچھ کر کے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو یہ اندیشہ ہوا کہ وہ مسلمان جو حقیقی طور پر کسی عذر میں مبتلا تھے، بیمار تھے یا فقیر تھے یا نہیں جا سکتے تھے، ان کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ تو فوراً یہ بتایا تھا کہ نہیں، حقیقی آزار کے ساتھ جو لوگ نہیں جا سکے، اللہ کے ہاں ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یہاں رہتے ہوئے بھی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے مخلصانہ جذبات رکھتے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے اب جب بدویوں پر یہ سخت تبصرہ کیا ہے تو اندیشہ ہوا کہ بدویوں میں بھی آخر سارے تو ایسے نہیں ہیں، تو فوراً بعد یہ بتایا ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور انہی بدویوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی سارے ایسے نہیں، ایسے بھی ہیں کہ جن کے دل کی سختی اور ماحول کی سختی نے ان کو نفاق اور کفر میں سخت کر دیا، اور وہ بھی ہیں کہ جن کو ان کے ماحول نے ایمان میں سخت کر دیا، اللہ تعالیٰ کی قربت کے احساس نے سخت کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں سخت کر دیا، دین کے لیے اپنے آپ کو نظر کر دینے میں سخت کر دیا، تو وہ بھی ہے۔ دونوں طرح کے اثرات ہوئے ہیں، اس لیے کہ اثرات تو ہوں گے طبیعت کے بھی اور ماحول کے بھی، لیکن ارادہ فیصلہ کرے گا کہ وہ اثرات کس طرح کے ہونے ہیں۔ اور انہی بدویوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ تو پیچھے فرمایا تھا نا کہ یہ لوگ کچھ خرچ کرتے ہیں تو تاوان سمجھ کے کرتے ہیں، اب یہ کہا کہ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرَبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ جو سچے ایمان کے بدوی ہیں، دیہاتی ہیں،
اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اور رسول کی دعاؤں کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس سے انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ ان کے ہاں تاوان کیا سمجھنا، بلکہ شدت احساس کا غیر معمولی غلبہ ہوتا ہے کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہمیں بلایا جائے کہ ہم کوئی قربانی پیش کریں، تو وہ تو اس کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھ کر جو کچھ دیتے ہیں اور رسول کی دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ یعنی جس وقت اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو ان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ آپ خوش ہوں، آپ راضی ہوں، آپ کی بات پر ہم آگے بڑھ کے خرچ کریں یا اپنی کوئی نظر پیش کریں تو آپ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ اور رسول اللہ کی خوشنودی کا حاصل کیا ہوگا؟ اللہ کی خوشنودی وہ تو حاصل ہوتی ہے تو نتیجہ خیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی خوشنودی حاصل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا دعائیں حاصل ہوں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے درخواست کریں گے، دینا جو کچھ ہے وہ اللہ ہی نے دینا ہے، جو صلہ ملنا ہے وہ اسی بارگاہ سے ملنا ہے، کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی ایک بندہ عاجز کی حیثیت سے اللہ ہی سے درخواست کریں گے، اور اللہ سے درخواست یہ جب رسول اللہ بھی کریں گے ہم بھی کریں گے تو یہی در حقیقت وہ شفاعت ہے جو دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی حاصل ہوگی۔ اس کے دو لازمی ارکان ہیں، ایک یہ کہ بندے نے کیا کیا، اور دوسری جانب یہ کہ بندے کے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ کے رسول نے کیا کیا۔ دنیا میں بھی جو سچے اہل ایمان تھے وہ رسول اللہ کی دعاؤں کی توقع رکھتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ سفارش، اللہ کے حضور میں درخواست، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت۔ تو وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ ہماری نیکی کو اور ہمارے خیر کو اور ہمارے رویے کو دیکھ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہوں گی، گویا آپ کی طرف سے شفاعت نصیب ہوگی۔ اور یہی چیز ہے جس کے بارے میں قیامت کے بارے میں بھی روایتوں میں بیان ہوا ہے اور قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کو اور رسول کی دعاؤں کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، کیا کہنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بشارت ہے۔ فرمایا سو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی جو وہ کریں گے وہ بھی اللہ کے قرب تک پہنچائے گا، اور اللہ کے رسول کی دعائیں حاصل ہوں گی تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ اصل میں اللہ کا پیغمبر خوش ہوا ہے اور اس نے دعا کی ہے تو اللہ بھی خوش ہوگا۔ یہ نتیجہ نکلے گا ان کے صحیح رویے کا۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی ایک تو وہ بات کہ وہ دعائیں کہ جو ایمان و اخلاص اور انفاق کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں، وہ پیغمبر کی دعائیں ہوں، وہ صالحین کی دعائیں ہوں، وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہر مومن کا۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں الا انہا قربۃ لہم، یعنی یہ جو جملہ ہے جس کا ترجمہ میں نے یہ کیا کہ سو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں، یعنی کیا دونوں، ان کا انفاق کرنا، ان کا اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں کی خواہش رکھنا، سو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ تو ان کے لیے اصل عربی الفاظ ہیں الا انہا قربۃ لہم۔ اس پر عربی زبان کے طالب علموں سے متعلق ایک چیز ہے جس کو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں ضمیر مؤنث سے غلط فہمی نہ ہو، یعنی جو ضمیر آئی ہے انہا کی وہ مؤنث ضمیر ہے، ترجمہ میں نے کیا دونوں۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب ایک مذکر اور مؤنث کو جمع کر کے ان کے لیے کوئی منصوب یا مجرور ضمیر لانا پیش نظر ہو تو وہ جس طرح عام قاعدے کے مطابق مثنیٰ صورت میں آتی ہے، اسی طرح اگر معنی میں ابہام کا اندیشہ نہ ہو اور مذکر و مؤنث دونوں کی طرف ضمیر کے رجوع کے قرائن بالکل واضح ہوں تو واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں بعض دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے، اور اس پر میں نے ایک تحریر بھی لکھی ہوئی ہے اس خاص اسلوب پر، جس کو لوگ چاہیں تو میری کتاب مقامات میں دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ کلام عرب کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر یہ بالعموم واحد مؤنث ہی آتی ہے۔ معلقات تک میں اس کے نظائر موجود ہیں،
اس کا استقصاء ہمارے اہل نحو نہیں کر سکے، لیکن اس کے نظائر قرآن میں بھی ہے، کلام عرب میں بھی ہے، اور یہ بھی اسی کی نظیر ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ دونوں ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی جب اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، ان کے صدقے کو بھی، ان کی محبت کو بھی، اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں کے لیے ان کی احتیاج کو بھی، تو فرمایا کہ اب ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اللہ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تو اس طرح گویا یہ بتا دیا کہ اگرچہ اس موقع پر بدوی منافقین میں سے بہت لوگوں نے غلط رویہ اختیار کیا ہے، لیکن انہی دیہاتیوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اللہ کی اس طرح کی رحمت کے مستحق ہیں، جن کے جذبات یہ ہیں، جن کا اللہ کے پیغمبر سے تعلق یہ ہے، جو دینی ذمہ داریوں کو اس خوشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی تعریف کی تاکہ ان کی کوئی دل شکنی نہ ہو جائے یا وہ اس بات کو اپنے سے کسی طرح متعلق نہ سمجھ لیں۔ معاف کیجیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ مہاجرین و انصار کے ان لوگوں سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ یعنی اب ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کی پوری جماعت پر یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اب پوری جماعت کے اندر جو گلے سرسبد کی حیثیت رکھتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مہاجرین و انصار کے سابقین اولین ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں ایمان قبول کیا۔ اس وقت ایمان قبول کیا جب کوئی آثار نہیں تھے کہ یہ دعوت برگزار لائے گی۔ اللہ کے رسول کا پوری خوشدلی کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ اور خالص ارادے کے ساتھ ساتھ دیا، ہجرت کی، گھر بار چھوڑے، مدینہ میں آ کر آباد ہوئے۔ اسی طرح انصار میں سے وہ لوگ جن کو دعوت پہنچی، پیغام پہنچا، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے بھی اسی طرح سے سبقت کی۔ پھر وہ لوگ کہ جو اس طرح سبقت تو نہیں کر سکے، لیکن بہرحال جب انہوں نے ایک نام کر لیا تو ان کے پیچھے وہ بھی آئے اور دل کی صفائی کے ساتھ آئے، قلب پاکیزگی کے ساتھ آئے، اچھے عمل کے ساتھ آئے۔ تو ان دونوں گروہوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اول ایمان لانے والے، دین کے لیے سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار کو دی گئی، اور صرف سبقت کرنے والے ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے بھی جو اخلاص کے ساتھ آئے۔ تو اس طرح سے صحابہ کی جماعت کو یہ بشارت ملی ہے۔ صحابہ کی جماعت البتہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو محدثین کے ہاں یہ تعبیر ہے، وہاں تو عمومی غلبہ اس چیز کا ہو گیا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو ایک بار دیکھ بھی لیا وہ صحابی ہے۔ یہ محدثین کی تعریف ہے، اور ان کو حدیث کے قبول کرنے کے معاملے میں اور صحابہ کے معاملے میں یہ فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے یہ کیا۔ قرآن میں جب صحابہ کا ذکر آتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا، آپ کی صحبت اٹھائی، آپ کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں، جو آگے بڑھ کر خرچ کرتے رہے، جو جنگوں میں شریک ہوتے رہے، جن کو موقع ملا تو صحبت میں بیٹھے، جنہوں نے ایمان کے قسط کی آبیاری کی، یعنی وہ نمایاں ہستیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور ان کی بھی ایک بڑی تعداد اس جماعت میں رہی ہے۔ اس کے لیے یہ بشارت ہی بشارت ہے۔ اس جماعت کے بارے میں بھی اگر کوئی آدمی دریدہ دہنی کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کے صریح بیانات کے خلاف کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بشارتیں ہیں، یہاں بھی دی گئی ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی ہیں۔
اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس سے آگے کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی راضیتم مرضیہ کی بادشاہی ہے، اسی کی تمنا ایک بندہ مومن کرتا ہے۔ یہی وہ سب سے بڑی چیز ہے جس کے بارے میں کہا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور بشارت مل جاتی ہے تو راضیتم مرضیہ، پھر کہا جاتا ہے کہ میرے بندوں میں جا داخل ہو، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، اب اللہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ سب سے بڑی بادشاہی جس کا تصور کوئی بندہ مومن کر سکتا ہے وہ یہ ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت کے لیے یہ اس کی بشارت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس وقت دی گئی ہے جب کہ جد و جہد اپنے آخری مرحلے تک پہنچ گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، بدر، احد، احزاب، تبوک، یہ بالکل آخری مرحلے میں پروردگار عالم کی طرف سے بہت بڑی بشارت ہے۔ یہ چونکہ اس پوری سورہ در حقیقت دینونت کی سورہ ہے، یہ فیصلہ سنا رہی ہے، تو فیصلہ یہ منکرین کا بھی سنا رہی ہے اور مومنین کا بھی سنا رہی ہے۔ تو خدا کی طرف سے اس جماعت کے بارے میں وہ فیصلہ جو میرے اور آپ کے بارے میں قیامت میں ہونا ہے یہاں سامنے آ گیا ہے، اور یہ صحابہ کرام میں مخلصین کے بارے میں خدا کا فیصلہ ہے۔ اس پر بہت کچھ ابھی مزید عرض کرنا ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اقدام کیا ہے اس کے بارے میں یہ ایک طویل روایت ہے، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بخاری سے لی گئی ہے۔ اس روایت میں اس سے پہلے چند چیزیں بیان ہو چکی ہیں، یعنی یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ سیدنا عمر نے کس طرح کا اقدام کیا جائے مشورہ کیا، مشورے کے بعد یہ رائے قائم ہوئی کہ سب سے پہلے کسریٰ کی طرف لشکر بھیجے جائیں گے۔ چنانچہ نعمان بن مقرن کو امیر مقرر کر کے یہ لشکر بھیجا گیا، یہ کوئی 12,000 کی تعداد میں تھا۔ اس کے مقابلے میں فارس کے لوگ آئے، اس موقع پر انہوں نے اپنے ترجمان کے ذریعے سے گفتگو کی، وہ گفتگو بھی میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں۔ اس کا جواب دینے کے لیے مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم ایسے ہی نہیں آ گئے، ہمیں پیغمبر نے حکم دیا ہے آنے کے لیے، یعنی یہ فیصلہ ہمارا کوئی اجتہادی فیصلہ نہیں ہے، اس کے بارے میں واضح حکم دیا گیا تھا۔ یہ واضح حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دینا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصول قائم کر دیے گئے تھے اتمام حجت کے بارے میں، ان کے تحت آپ کے مخاطبین کی 3 جماعتیں متعین ہو گئی تھیں: مشرکین عرب، عرب کے اہل کتاب اور گرد و پیش کے اہل کتاب، یعنی وہ سب کے سب طے ہو گیا تھا کہ کون ہوں گے، اور اس میں جو 8 بڑے حکمران تھے ان میں سے بڑی سلطنتیں تو 2 ہی تھی، ان کو آپ نے خط لکھ کر متعین بھی کر دیا تھا تاکہ ان کے بارے میں کوئی تردد نہ ہو اور ان سے آگے کوئی اقدام نہ ہو۔ یہ آپ طے کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ اسامہ کا لشکر تو خود آپ نے تیار کر دیا تھا اور اس کا امیر بھی مقرر کر دیا تھا، تو بعد میں صحابہ کرام نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور سزا دینے کے معاملے میں اختیار صحابہ کرام ہی کو دیا گیا تھا۔ اس کو خود قرآن مجید نے اسی سورہ میں، سورہ توبہ میں، جس کا میں ابھی درس دے رہا تھا، بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو یہ ساری بات انہوں نے یہاں بتائی ہے۔ اس کے بعد اب اس روایت کا آخری حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فقال المغیرۃ بن شعبہ حین را کثرتہم لم اراک الیوم فشلا، قال فقام المغیرۃ بن شعبہ حین را کثرتہم فقال لم اراک الیوم فشلا ان عدونا یترکون ان یناموا فلا یوجلوا اما واللہ لو ان الامر الی لقد آجلتہم بہ فقال النعمان ربما اشہدک اللہ مثلہا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یندمک ولم یخزک ولکنی شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا کان اذا لم یقاتل فی اول النہار انتظر
हत्ता तज़ूल शम्स व तहुब्बर रियाह व यनज़िल नस्र अला अय्युहन्नास फंज़ुरू इला रायती हाज़िही फ़इज़ा हर्रक्तुहा फ़स्तइद्दू मन अरादा यतना बिरुमिही फ़लयुयस्सिरहु व मन अरादा यज़रिबा बिअसाहु फ़लयुयस्सिर असाहु व मन अरादा यतना बिखिंजरिही फ़लयुयस्सिरहु व मन अरादा यज़रिबा बिसैफ़िही फ़लयुयस्सिर सैफ़हु अला अय्युहन्नास इन्नी मुहर्रिकुहा सानिया फ़स्तइद्दू सुम्मा इन्नी मुहर्रिकुहा सालिसा वशुद्दू अला बरकतिल्लाह फ़इन कुतिलतु फ़लअमीरु अख़ी व इन कुतिल अख़ी फ़लअमीरु हुज़ैफ़ा फ़इन कुतिल हुज़ैफ़ा फ़लअमीर अल-मुग़ीरा इब्न शुअबा वक़द हद्दसनी ज़ियाद अन्ना अबाहु क़ाल क़तलहुमुल्लाह फ़नज़रू इला बग़लिन मुअक्करिन असलम व समना कदसतिल क़त्ला अलैहि फ़मा उशब्बिहु इल्ला कौम मिन कौमि समक मुल्कन बाज़ुहु अला बाज़ फ़अरफ़्तु अन्नहु इन्नमा यकूनुल क़त्लु फ़िल अर्द वलाकिन्न हाज़ा शय्युन सनअहुल्लाह व ज़हरल मुस्लिमून व क़ुतिल नौमान व अख़ूहु व सारल अम्रु इला हुज़ैफ़ा। अब इसका तर्जुमा सुन लीजिए। चुनाचे यानी वो सब गुफ्तगू हो गई जिसका ख़ुलासा मैंने पीछे बयान कर दिया, अब आगे है। चुनाचे मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उन लोगों की कसरत देखी, एक बड़ा लश्कर सामने है, गुफ्तगू हो गई, उन्होंने बता दिया कि हमें तो अल्लाह के पैगंबर ने मुकर्रर किया है और हम अब वापस नहीं जाएंगे, हम मरने के लिए आए हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। चुनाचे मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उन लोगों की कसरत देखी तो फरमाया, मैंने आज तक इस तरह की कमज़ोरी नहीं देखी। ये वो अपने लश्कर पर तबसरा कर रहे हैं। इस तरह तो हमारे ये दुश्मन छोड़ दिए जाएंगे कि आराम से सोते रहें और इन्हें किसी सबकत का अंदेशा ना हो। बाखुदा अगर मामला मेरे हाथ में होता तो मैं फ़ौरन उन पर टूट पड़ता। यानी उनका ख़्याल ये था, एक बड़े सहाबी हैं और बड़े जहांदीदा शख्स हैं, सियासी मामलात में भी इनका बड़ा किरदार रहा है बाद के ज़मानों में। तो ये कहते हैं कि मामला मेरे हाथ में होता तो ये गुफ्तगू के बाद बस हमला कर देना चाहिए था। यानी हमले का सही वक्त गुज़रा जा रहा है, उनका ख्याल ये था। ये मालूम है कि जंगो जदाल में बाज़ औक़ात वक्त बड़ी अहमियत रखता है, तो उन्होंने इसको पेश नज़र रख कर ये तबसरा किया। मामला मेरे हाथ में होता मैं फ़ौरन उन पर टूट पड़ता। इस पर नौमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह इस तरह की कई जंगें आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिखा चुका है, फिर आपको उसने कभी शर्मिंदा किया न रुस्वा। यानी उन्होंने पहले तो तहसीन की कि आप बुज़ुर्ग हैं, आप भी बहुत जंगें देख चुके हैं, यकीनन आपको कामयाबियाँ हुई हैं, आपकी बात सराखों पर, लेकिन मेरे इंतज़ार की वजह ये, यानी ये जो लश्कर का सिपह सालार है वो बता रहा है कि मैं क्यों हमला नहीं कर रहा, लेकिन मेरे इंतज़ार की वजह यह है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई मार्कों में इस तरह शिरकत की है कि आप जब दिन की इब्तिदा में जंग नहीं करते थे, यानी या तो जंग दिन की इब्तिदा ही में शुरू कर देते थे, यहाँ ताख़ीर हो गई थोड़ी सी, तो वो कहते हैं कि जब दिन की इब्तिदा में जंग नहीं करते थे तो लाजमन इंतज़ार करते, यानी फिर दोपहर में ये तरीका नहीं था आपका। अगर तो जंग की इब्तिदा सुबह हो गई है, यहाँ ये लश्कर आया, उन्होंने तर्जुमान खड़ा कर दिया, हम गुफ्तगू करते रहे, सब बस्ता होते रहे, वक्त गुज़र गया है, तो कहते हैं कि लाजमन इंतज़ार करते यहाँ तक कि सूरज ढल जाए, हवाएं चलने लगें और अल्लाह की मदद नाजिल हो जाए। यानी गोया फिर वो दुआओं के बाद, एक दुआएं वो हैं कि जो सुबह कर ली हैं, एक दुआएं वो हैं जो अब फिर सहरा की धूप, जिस तरह की सूरत हाल वहाँ गिरदो पेश में है, तो हुजूर का तरीका ये था कि या जंग सुबह के वक्त करनी है या फिर सूरज ढलने के बाद। इसके बाद उन्होंने लोगों को मुखातिब किया, यानी ये तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे पेश नज़र ये है कि मैं हुजूर के तरीके पर अब ज़रा दिन ढलने के बाद ही हमला करूँगा। लोगों को मुखातिब किया और कहा, लोगों मेरे इस झंडे को देखते रहो, मैं जब इसको हरकत दूं तो तैयारी कर लेना, जो अपना नेज़ा मारना चाहे वो उसे तैयार रखे, जो अपनी लाठी चलाना चाहे लाठी तैयार कर ले, जो खंजर चलाने का इरादा रखता हो खंजर तैयार रखे, और जो अपनी तलवार से मारना चाहता हो वो तलवार तैयार कर ले। सुनो लोगों, मैं इस झंडे को दूसरी मरतबा हरकत दूंगा, यानी ये पहली मरतबा झंडे की हरकत इसलिए होगी कि तैयार हो जाओ,
دوسری مرتبہ حرکت دوں گا تو تم لوگ حملے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، یعنی پہلے میں اسلحہ تیار کرو گے، جو کچھ بھی سامان اٹھانا ہے وہ اٹھا لے گے، اور دوسرے میں تیار ہو جاؤ گے۔ پھر میں اس کو تیسری مرتبہ حرکت دوں گا، تم اسے دیکھو تو اللہ کی طرف سے خوشبختی کے بھروسے پر ٹوٹ پڑو۔ یعنی یہ انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح اشارہ دوں گا جس کے بعد تم جنگ کرو گے۔ پھر اگر میں قتل ہو جاؤں تو میرا بھائی امیر ہوگا، اور وہ بھی قتل ہو جائے تو حذیفہ امیر ہوں گے، اور اگر حذیفہ بھی قتل ہو جائیں تو مغیرہ بن شعبہ امیر بنا لیے جائیں۔ یہ انہوں نے بعد کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ذمہ داری کیسے منتقل ہوگی۔ زیاد نے مجھے بتایا کہ ان کے والد کا بیان ہے کہ ان سب لوگوں کو اللہ نے قتل کر ڈالا، یعنی وہ سارا کا سارا لشکر جو مقابلے میں آیا تھا ڈھیر ہو گیا بالکل۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے شہد اور گھی سے لدا ہوا ایک خچر دیکھا جس پر مقتول ڈھیر کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ میں تو اس کو مچھلیوں کے ایک ڈھیر سے تشبیہ دوں گا جو ایک دوسرے پر ڈال دی گئی ہوں۔ جب عام طور پر مچھلی پکڑنے والے مچھلیاں پکڑ کے پھینکتے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح دیکھا اس جنگ کے مقتولین کو جو مقابلے کے لیے آئے تھے۔ سو مجھ پر واضح ہو گیا کہ قتل تو زمین پر ہوتے ہیں، لیکن یہ خدا کا کام ہے جو اس نے کر ڈالا ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں معاملہ ہم انسانوں نے نہیں کیا، یہ کوئی اور دنیا ہے جو روبہ عمل ہوئی۔ چنانچہ مسلمان غالب آ گئے، نعمان بن مقرن اور ان کے بھائی شہید ہو گئے، اور امارت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منتقل ہو گئی۔ تو اس میں بالکل وہی صورت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ انفال میں کہ یہ جو بدر میں جو کچھ ہوا ہے یہ تم نے قتل نہیں کیا، یہ ہم نے قتل کیا ہے۔ اسی کی شہادت صحابہ اپنے اس مارکے کے بارے میں بھی دیتے ہیں۔ یہ روایت اس کے ساتھ ختم ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوال ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ٹیلیس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک بہت مارکۃ الآراء دریافت، انسان کو سور کا دل لگایا گیا ہے اور انسانی جان کا تحفظ اور اس کی بقا کو ممکن بنایا گیا ہے۔ ایک بحث جاری ہے دینی لحاظ سے اس اقدام کی کیا نوعیت ہے۔ 3 استدلالات پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن مجید نے سور کو رجس قرار دیا ہے، اس کا وجود اس کے جسم کے اعضاء نجس العین ہیں، لہٰذا ایسے کسی اس کو انسانی جسم میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دل ہی ہے ایک بندہ مومن کے جسم میں، جو اگر ٹھیک ہو تو پھر انسان بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اسی دل کو تبدیل کر کے سور جیسے ناپاک جانور کا دل اس میں لگا دیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز حرام ہے، ممنوع ہے، تو استرار میں اس کا وقتی طور پر آپ اگر استعمال کر لیں تو جائز ہو سکتا ہے۔ یہاں پر تو انسان کی بقا اور ایک دائمی اور مستقل چیز اس کے ساتھ کی جا رہی ہے، لہٰذا وہ استثناء بھی نہیں ملنا چاہیے ہے۔ انسانی جسم میں سور کے دل کی پیوندکاری آپ کی رائے کیا ہے؟ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے ہاں چونکہ حرام، حلال اور اس طرح کے مباحث میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں لوگوں سے، تو اس وجہ سے یہ جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں ان پر کسی تبصرے سے پہلے میں کچھ بنیادی مقدمات واضح کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے دین میں جو یہ خور و نوش کا معاملہ ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، ان کی حرمت کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے۔ میں یہ بات بارہا عرض کر چکا ہوں کہ عبادات کے بعد پورے دین کے احکام اصلاً 3 ہی طرح کے ہیں، یعنی یا وہ تطہیر بدن کے لیے ہیں، بدن کی صفائی کے لیے، خواہ وہ غسل کے آداب کی صورت میں ہوں، وضو کی صورت میں ہوں، طہارت کی دوسری قسموں سے متعلق ہوں۔ دوسرے وہ تطہیر خور و نوش کے ہیں، یعنی ہمارے کھانے پینے کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرے تطہیر اخلاق، جو سب سے بڑا باب ہے، یعنی ہمارے اخلاق کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اسی بنیاد پر یہ بات کہی ہے قرآن مجید نے کہ پورے دین کی دعوت کا مقصد ہی پاکیزگی ہے، جس کو عربی زبان میں یا قرآن کی تعبیر کے مطابق تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تزکیہ دین کا مطلوب ہے۔ اس پاکیزگی اور تزکیے کو پیش نظر رکھ کر
کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک اصول قائم کیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ اس دنیا میں جو چیزیں بھی کھانے پینے کی پیدا کی گئی ہیں وہ دو قسموں میں تقسیم ہے، ایک خبائث، دوسرے طیبات۔ خبائث کا لفظ یہاں ان کی صورت، شکل یا ان کے وجود کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ کھانے پینے سے متعلق استعمال ہوا ہے۔ یعنی وہ کھانے کے لیے طیب نہیں ہیں، کھانے کے لیے خبیث ہیں۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے اطلاق کرتے ہوئے رجس کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی غلاظت، رجس۔ یہ بالکل اسی طرح کے استعمالات ہیں جیسے آپ سورہ توبہ میں دیکھیں تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انما المشرکون نجس، یعنی مشرکین جو ہیں نری غلاظت ہیں۔ تو وہاں ظاہر ہے کہ وہ کوئی انسانی جسم کی یا ان کے وجود کی یا بحیثیت انسان ان کی شخصیت کی غلاظت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ ہو تو پھر تو ایمان لانے کے بعد بھی انہیں وہی لانا چاہیے۔ وہ جیسے ہی ایمان لاتے ہیں تو اس کے بعد وہ بالکل پاکیزہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ بتانا مقصود ہے، اور یہ ہماری زبان میں بھی اسلوب ہے کہ ہم بعض اوقات کسی نتیجے کے لحاظ سے یا لواحق کے لحاظ سے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی پے در پے جنسی انحرافات ہی میں مبتلا رہتا ہے، تو اس پر تبصرہ وہ کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اب میری غلاظت بن گیا ہے۔ تو یہاں غلاظت سے مراد جسمانی غلاظت نہیں ہوتی یا جسمانی نجاست نہیں ہوتی، بلکہ اس کے عمل کی نجاست مراد ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ انما المشرکون نجس میں ان کے عقیدے کی نجاست کو اس طرح بیان کیا ہے۔ تو رجس اگر کہا ہے یا خبیث کہا ہے یا خبائث کہا ہے تو یہ کہ کھانے پینے کے لیے موضوع نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے گندی ہے یہ چیز۔ اس میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم عقل و فطرت کے مسلمات کی حیثیت سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ مثلاً بول و براز کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں ہوتی۔ یہاں کیا ہے، بول و براز پر کوئی طبی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنا بول و براز کھا لے تو کیا اثرات ہوں گے اس کے اوپر، میں طبی لحاظ سے عرض کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ طب آپ کو یہ بتا دے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے ہی جیسے آپ نے باقی چیزیں کھا لیں، لیکن وہ احساس کی غلاظت جو پیدا ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر کوئی شخص بھی کھانا پسند نہیں کرتا، اور عام حالات میں بھی نہیں کرتا۔ ہمارے دین میں بھی ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو خبائثی کے ذیل میں رکھا جائے گا۔ اسی ضمن کی ایک چیز وہ ہے جس کا تعلق جانوروں سے ہے، جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں۔ یعنی باقی چیزوں کے بارے میں تو نظر آ جاتا ہے، ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو جانوروں کے باب میں قرآن مجید نے اس سے آگے بڑھ کر رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جانوروں کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک درندے اور ایک چرندے۔ تو تمام چرندے حلال ہیں، یعنی احلت لکم بہیمۃ الانعام، چرندے حلال کیے گئے ہیں، درندے حلال نہیں۔ تمام درندے اسی ذیل میں ہیں۔ تو اس کو خود قرآن نے واضح کر دیا، اور پھر یہ بتایا ہے کہ درندگی اپنی ذات میں انسانیت کے منافی ہے۔ یعنی اگر درندوں کی سرکشی اور بہیمیت انسان کی طرف منتقل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اپنے وجود اور اپنے قالب کے لحاظ سے حیوانی ہے تو وہ نیچے اتر گیا ہے۔ انسان کو اس سے اٹھایا گیا ہے اس کے حیوانی وجود سے، اور اس کو انسانی شرف دیا گیا ہے۔ تو یہ انسانی شرف کچھ تو خدا نے دے دیا ہے، اور کچھ ہمارے ارادے پر اس کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اور حیوانیت سے اٹھا کر یا بہیمیت سے اٹھا کر اپنے اندر انسانی خصائص کو نشو و نما دیں۔ یہ انسانی خصائص اس ابتلاء میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈالا ہے۔ تو اس میں یہ رہنمائی فرمائی۔ یعنی ویسے تو یہ اصولی بات کر دی تھی کہ خبائث ممنوع ہے، انسان خود فیصلہ کر لیتا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا ایک عمومی فیصلہ ہے بھی، یعنی درندے نہیں کھائے جاتے بالعموم، لیکن مزید رہنمائی کر دی تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ صرف چرندے ہیں جو تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، درندے حرام ہیں۔ تو اب درندگی میں جو رجس ہے وہ جسمانی نہیں ہے، اس لیے یہ جو بحث ہمارے ہاں فقہا نے پیدا کر دی کہ فلاں جانور نجس العین ہے، یعنی اس کا وجود ہی نجاست ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تمام درندے حرام ہیں، تمام درندوں کا گوشت کھانا ممنوع ہے، اور تمام درندے من جملہ خبائث ہیں، اور سب کے بارے میں یہی ہے
کہ ان کی حرمت کی علت کیا ہے؟ رجس، یعنی وہ گندگی کہ جو ان کے وجود سے ہمیں منتقل ہوتی ہے وہ درندگی ہے۔ چنانچہ اسی کو اصول کے طور پر سامنے رکھ کر خون پینا ممنوع کر دیا گیا، اس لیے کہ وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہی ہے کہ کسی بھی آدمی کو آپ اگر خون پیتا ہوا دیکھیں تو جو فوری احساس منتقل ہوتا ہے وہ درندگی کا احساس ہے۔ اسی طرح سے جب جانور مر جاتا ہے، طبعی موت مر جاتا ہے، تو اس کو بھی حرام کر دیا کیونکہ اس کا خون نہیں نکلتا۔ اسی لیے ذبیحہ کے لیے لازم کیا گیا کہ اس کو اس طریقے سے ذبح کیا جائے گا کہ جس سے اس کا سارا خون نکل جائے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں وہ اسی بات کو، بنیادی بات کو سامنے رکھ کے کہی گئی ہیں۔ یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ہمارے دین میں چیزیں ایسے ہی چلتے چلتے حلال حرام نہیں ہو جاتی، ان کے پیچھے ایک پورا کا پورا فلسفہ موجود ہوتا ہے۔ اب اس ذیل میں ایک اور بڑا سوال پیدا ہوا، یعنی جس طرح کا سوال یہ تھا کہ خبائث اگر ممنوع ہے یا رجس یا نجاست یا درندگی ممانعت کا باعث ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وضاحت سے بتا دیں کہ جانوروں میں کیا تقسیم ہوگی، تو انہوں نے بتا دیا کہ صرف چرندے تمہارے لیے جائز ہیں، یعنی جو گھاس پر یا چارے پر گزارا کرتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، جن کی کچلیاں نہیں ہیں، تو اس طرح کے جانور جو پھاڑتے نہیں جانوروں کا یا شکار نہیں کرتے اس طرح سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا اور ان کے علاوہ سب کو جائز قرار دیا، جو بہیمۃ الانعام کی ترکیب میں بیان کی ہے۔ ایک اور بڑا سوال پیدا ہوا، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ براہ راست رہنمائی کب کرتے ہیں؟ جب انسانی عقل فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے مشتبہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو جس طرح وہاں یعنی درندگی ایک ایسی چیز تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی نجاست کو محسوس نہ کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کر دی۔ ایسے ہی دنیا میں جو جانور پائے جاتے ہیں ان میں خنزیر یا سور وہ واحد جانور ہے کہ جس کو اگر آپ اس کی حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بکری کی نوع سے ہے، یعنی چرندوں کی نوع سے ہے، لیکن کچلیاں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو یہ ایک مشتبہ جانور تھا۔ شیر کا ممنوع ہونا یہ موضوع بحث نہیں تھا، اتنی بات کہہ دینے سے واضح ہو گیا کہ صرف چرندے تمہارے لیے جائز ہیں۔ اس کے بارے میں بحث پیدا ہو سکتی تھی، بحث پیدا ہوئی، آج بھی موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ بھی اپنی حقیقت کے لحاظ سے درندہ ہے، اس لیے اس کا گوشت بھی نہیں کھاؤ۔ تو اس کا ذکر خاص طور پر اس وجہ سے آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا نجس جانور ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خصوصی نفرت ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ یہ بھی انہی جانوروں میں سے ہے، اور جتنے جانور بھی کھانے پینے کے ہو سکتے ہیں ان میں اگر غور کریں تنہا جانور ہے، اس لیے تنہا نام دے کے اس کو خاص طور پر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پہلے تو اس بنیادی بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو رجس ہے یا جو نجاست قرآن نے بیان کیا، فَإِنَّهُ رجس کے الفاظ کہے تو اس کا تعلق کھانے کی نجاست سے ہے، اس کا تعلق خود جانور کی نجاست سے نہیں ہے۔ یہ جو بعض احکام لوگوں نے نکال لیے کہ اب وہ چھو جائے آپ کو، یا ایسے کتوں کے بارے میں یہی چیز پیدا ہو گئی، یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں دین کا موضوع ہی نہیں ہوتی۔ کوئی چیز غلیظ ہے نظر آئے گی آپ کو، آپ اس سے اجتناب کریں گے، اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، اس کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ رہنمائی یہ چاہیے تھی کہ درندگی تمہارے لیے کسی طرح شایان شان نہیں ہے، تو درندوں کا گوشت تم نہیں کھاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ درندوں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا تو آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو ہم سے متعلق ہوتی ہے؟ تو دو ہی چیزیں ہیں نا، جب بھی آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، ایک یہ کہ آپ اس کے لازمی نتیجے کو مانتے ہیں کہ جب آپ کوئی ایسی چیز کھائیں گے تو وہ جا کے کیا کرے گی؟ آپ کی غذا کا حصہ بنے گی۔ آپ کی غذا کا حصہ بنے گی تو آپ کے پورے وجود کے تخلیقی عمل میں شامل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ بات تو ہم اب سائنسی طور پر جانتے ہیں کہ ہمارا جسم مسلسل تخلیق ہوتا رہتا ہے، خلیات بنتے رہتے ہیں اور نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو کچھ بھی ہمارا وجود ہے اس کا تخلیقی عمل چونکہ مسلسل ایک نئے عمل سے گزرتا رہتا ہے، نئی ایجاد سے گزرتا رہتا ہے، تو اس میں شامل ہو جائے گی۔ اس کا لازمی عقلی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ صرف ہمارے جسم کی تشکیل ہی نہیں کرتا، ہمارے اوپر اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم کوئی اس طرح کی چیز کھاتے ہیں تو احساس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟
جیسے میں نے بول و براز کی مثال دی، تو دو چیزیں ہوئیں، دونوں ہی چیزیں بالکل عقلی چیزیں ہیں۔ تو ہمارے دین میں یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو آپ اس کی حقیقت متعین کرتے ہیں اور جس علت پر وہ حکم مبنی ہوتا ہے اس کو متعین کرتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اور جب آپ علت متعین کر لیتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، کسی جگہ وہ پائی جائے تو حکم وہاں پہنچ جاتا ہے، نہ پائی جائے یا ختم ہو جائے تو حکم میں استثناء حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ بات جو ہے یہ علی الاطلاق کہنی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اگر کھا نہیں رہے، یعنی آپ اگر کوئی برش بنا رہے ہیں بالوں سے اور آپ اگر کھال استعمال کر رہے ہیں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنے وجود کا حصہ بنا رہے ہیں تو دونوں سوال پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی یہ دونوں سوال جو ہیں یہ بالکل منطقی، بالکل عقلی سوال ہے۔ اس لیے میرے نزدیک اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ کھانے کے لیے ممنوع ہے۔ کھانے کے لیے ممنوع ہے تو کسی نتیجے کے لحاظ سے ممنوع ہے، نتیجہ وہی مترتب ہو رہا ہے، آپ کے احساس میں مترتب ہو رہا ہے تب بھی بچنا چاہیے، اور آپ کے وجود میں مترتب ہو رہا ہے تب بھی بچنا چاہیے، دونوں صورتوں میں۔ تو میرے نزدیک علت کا اشتراک یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، ورنہ دین کی پوری حکمت جو ہے وہ علت سے غیر متعلق ہو جائے گی، اور الاحکام بالعلل وہ اس کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ تو پہلی تو بنیادی چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جب یہ پڑھ لیا کہ فلاں چیز فلاں کام کے لیے، آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر ہمیشہ علت متعین کی جاتی ہے، اور جب علت متعین ہو جاتی ہے تو حکم کو اس سے متعلق کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرا زاویہ نظر بھی یہ ہے کہ اس میں استرار ہی کا اصول ہوگا، اور استرار کا اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ جب آدمی کی جان پر بناتی ہے تو اس کے بعد وہ کسی حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ اگر حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جو اصل مسئلہ ہوا ہے اس کو لے لیجئے، یعنی سائنس کا کام ہے تحقیق کرنا، وہ تو ذرائع تلاش کرے گی۔ ڈاکٹروں کا کام یہ ہے کہ کوئی آدمی ان کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے آتا ہے تو دوا دیں، وہ ڈاکٹر نے دے دی، اگر اس کا دل تبدیل کر کے اس کے اندر رکھا جا سکتا تھا تو انہوں نے وہ بھی خدمات پیش کر دیں، کوئی اعتراض اس پر نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کام کرانے والا کون ہے؟ اگر تو کام کرانے والا ہمارا عقیدہ رکھتا ہے، ہمارا نقطہ نظر رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے باطن میں کیا چیز داخل کر رہا ہے، اپنے وجود میں کیا داخل کر رہا ہے۔ تو میرے نزدیک اس میں کہ ایک چیز غذا کے طور پر جائے اور میرا وجود بن جائے اور پورا کا پورا اس کو لے کر میں اپنے وجود کا حصہ بنا دوں، عقلی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تو اس کو استراری کے اصول پر کہوں گا، اور استرار کے لیے جو شرائط ہمارے دین میں بیان ہوئی ہیں وہ سب ملحوظ رکھنی پڑیں گی۔ ٹھیک، بہت ہی تفصیل سے غام صاحب آپ کا نقطہ نظر ہم نے جانا اس باب میں۔ کچھ ضمنی چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو بھی حکم دیا جاتا ہے اس کی حقیقت، اس کی علت، یعنی جس ریزن کی بنیاد پہ وہ دیا گیا ہے اس کو دریافت کیا جائے گا، اور وہ ریزن جہاں جہاں پایا جائے گا حکم کا امتداد بھی وہاں تک ہوگا، عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، اور عام زندگی میں بھی ہم یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو حکم دیا گیا ہے وہ تو دیا گیا ہے کھانے پینے کے معاملے میں کہ آپ نے کھانا نہیں ہے۔ اب کھانے کا معاملہ انسان منہ سے کرے تو سمجھ میں آتی ہے حکم کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کا کوئی عضو لے کر اس کو انجیکٹ کر لیتا ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسم سے وہ اپنے اختیار سے، اپنے اقدام سے کسی نہ کسی طریقے سے حکماً کھانے پینے کا اقرار کر رہا ہے یا اقدام کر رہا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر کھانے پینے کے ایک نتیجے کی بنیاد پر آپ نے اس کو قیاس کیا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ اس سے آگے بڑھے ہیں، یعنی کھانے پینے سے اگر میں کسی ایک نجس چیز کو کرتا ہوں یا مثال کے طور پہ اس پہ درندگی ہے تو میری نفسیات پہ اثر بھی ہوتا ہے، جو حکم کی علت ہے وہ پائی جاتی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر تو میں بے ہوش پڑا ہوں، کوئی آ کر میرا سینہ کاٹتا ہے اور وہاں پر کوئی چیز رکھ کے چلا جاتا ہے، تو وہ جو پیچھے کا پورا پروسیس ہے جس کی وجہ سے ممانعت تھی، درندگی سے میں نے بچنا تھا، اس سے دور رہنا تھا، نہیں کھانا تھا، وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے اس علت کو اٹھا کے یہاں پہ اطلاق کرتے ہیں؟ یعنی کیسے نہیں ہوا؟ آپ بے ہوش تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں، آپ نے ارادہ کیا، اجازت دی، باقاعدہ سب کچھ کیا نا آپ نے، یعنی آپ نے اجازت دی ہے، آپ نے خود ڈاکٹر کو اجازت دی ہے تب اس نے یہ کام کیا ہے، تو آپ کی طرف سے اقدام بھی ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ آپ نے کھانا تھا تو میں نے ایسا کیا، کھانے کے بعد اس نے جا کے آپ کے اندر کرنا کیا تھا؟ یعنی آپ شیر کا گوشت کھا لیں، آپ بول و براز کھا لیں، کرنا کیا تھا اس نے؟
میں نے 2 چیزیں متعین کر کے بتائی ہیں کہ غربت کی بنیاد یا آپ کا احساس ہے اور یا آپ کے ہاں اس کا آپ کے جسم کا حصہ بننا. یعنی غذا جا کے آپ کو درندگی کا باعث تو نہیں کہتی نا اندر، وہ آپ کے وجود کی تشکیل یا تخلیق کا حصہ بنتی ہے. تو یہاں تو آپ نے پورا کا پورا عضو اٹھا کے لگا لیے. یعنی کیا فرق ہوا اس سے؟ ایک غذا سے آپ کے جسم کی تخلیق کا عمل ہو رہا ہے، اس کے خلیات بن رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، یہی کرے گی نا جا کے، اور آپ نے پورا عضو اٹھا کے لے لیا. کیا فرق ہوا ان میں؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں. نتیجے کے لحاظ سے وہی کام آپ نے کیا ہے جو کھانے سے ہوتا. البتہ وہ چیز آپ کے وجود کا حصہ نہیں بنی، وہ آپ کے وجود میں داخل نہیں ہو گئی، وہ آپ کے جسم کا کوئی عضو نہیں بن گئی. آپ نے اسے جان نماز بنا لی ہے، آپ نے اس سے کوئی بچھونا بنا لیا ہے. تو شیر کی کھال کے جان نمازیں لوگ بناتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. حرام چیزیں جو ہیں ان کے سب استعمالات بالکل جائز ہیں. یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانے میں 2 چیزیں تھیں، اب آپ دیکھیے دونوں کی دونوں پوری منتقل ہو گئی ہیں. جسم کا وہ حصہ بن گیا ہے، وجود کا حصہ بن گیا ہے، اسی طرح سے جس طرح کے باقی جسم کے اعضاء ہیں. اور وہ احساس کہ میرے سینے میں بکرے کا دل دھڑک رہا ہے، سور کا دل دھڑک رہا ہے، وہ احساس جو ہے وہ پوری طرح منتقل ہو گیا. دونوں چیزیں اپنی پوری قوت کے ساتھ منتقل ہوئی. اس لیے میں تو اس کو بالکل ناجائز سمجھتا ہوں. ہم سب آپ کی رائے سامنے آ گئی. انسانی جسم میں سور کے دل کی پیوندکاری کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، آپ کے افکار و نظریات کو ہم نے جانا. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ ضمنی متفرق سوالات ہیں، چند منٹ باقی ہیں ہمارے پاس. یہ فرمائیے گا، درود شریف ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دعا بھیجتے ہیں، آل محمد کے الفاظ ہیں. یہ آل سے کیا مراد ہے؟ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ آل سے مراد پوری امت ہے. آل کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. مومن ایک تھے جو آل فرعون میں سے تھے، فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی. تو پھر یہ آل کا لفظ کیا ملت کے لیے، امت کے لیے، یا صرف نسل اور خاندان یا اپنے کنبے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پہلے سوال سے متعلق ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو میں نے اپنی رائے بیان کی صرف سور کے بارے میں بیان نہیں کی، تمام حرام جانوروں کے بارے میں بیان کی. یعنی جتنے بھی درندے ہیں ان سب کے بارے میں یہی رائے ہوگی. یعنی شیر کی آنکھ بھی نہیں لگائی جا خیال نہ سکتی. کیا جائے. یعنی آپ کو جانوروں میں بھی انتخاب کرنا ہے تو حلال جانوروں ہی کا کرنا ہے، وہاں کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا. انسان کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا. انسان کے اعضاء کی پیوندکاری پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں در حقیقت انسان کو منتقل کیا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ 2 چیزیں شرعاً ملحوظ رکھنی پڑیں گی. ہمارے دین کی بنیاد عقلی مسلمات پر ہے، وہ محض احکام کا ایک مجموعہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کی پوری منطق کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں. اور میں نے عرض کر دیا کہ یہاں کوئی اعتراض اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ جس آدمی نے یہ لگوایا ہے وہ سور کھانے کو ویسے ہی بہت جائز سمجھتے ہیں. ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ جو آدمی اس کے پاس آیا ہے وہ بتائے گا کہ اس کو کیا چاہیے، وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے. اس کا کام یہی ہے کہ جان بچانے کے لیے جو بھی چیزیں طب جدید میں یا قدیم میں موجود ہوں ان کو پوری طرح سے استعمال کرے. میں اس کی جگہ اگر ہوں گا تو میں یہ پسند کروں گا کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، لیکن اس طرح کی کوئی چیز اپنے لیے اختیار نہیں کروں گا. تو یہ میں پوری بات چاہتا تھا کہ واضح کروں. ایک نقطہ اس پر ہم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انسان کا عضو بھی تو ہم انسان میں داخل کرتے ہیں، اور انسان کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ گوشت بھی کھاتا ہے، اور انسان وہ درندہ نہیں، وہ تو انسانیت کی شرف لے کے آ گیا ہے. اس کے پورے وجود کو خدا نے پاک کیا ہے، اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے. تو درندہ نہیں، اس کے اوپر حرمت کا وہ اطلاق ہی نہیں ہوتا. انسان کا اپنا شرف ہے جس کی وجہ سے ہم انسان کا گوشت نہیں کھاتے یا مارتے نہیں اس کو. ٹھیک. ہم سب آل محمد سے کیا مراد؟ آل کا لفظ عربی زبان میں دونوں معنی میں آتا ہے. یعنی خاندان کے لیے بھی آتا ہے اور پیروکاروں کے لیے بھی آتا ہے، قوم کے لیے بھی آتا ہے، کسی شخص کے معتقدین کے لیے، سب کے لیے بولا جا سکتا ہے. یہ سیاق و سباق بتاتا ہے. چنانچہ میرے نزدیک یہ جو ہم دعا کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہم صلی علی محمد، اس میں آل کا لفظ آپ کے خاندان کے لیے ہی ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہی چاہتے ہیں اور یہی کرتے بھی ہیں کہ بھئی آپ پہ بھی اللہ رحم کرے، آپ کے بیوی بچوں پر بھی رحم کرے، آپ کے اہل خاندان پر بھی رحم کرے. تو یہ سیاق و سباق متعین کرتا ہے. اس میں یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آل فرعون کو وہاں سے پکڑیں یہاں ڈال دیں اور یہاں سے خاندان کو پکڑیں تو وہاں لے جائیں. یہ تو جب الفاظ مشترک المعنی ہوں تو ہمیشہ سیاق قرائن فیصلہ کرتے ہیں. تو میں نے اسی وجہ سے آپ دیکھیں میزان میں جہاں جہاں ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے وہاں رسول اللہ اور رسول اللہ کا خاندان ترجمہ کیا. تو یہ درود شریف کے اندر کیا قرینہ موجود ہے کہ آل سے مراد خاندان؟ اس لیے کہ دعا کے موقع کے اوپر آپ باقیوں کی طرف کیسے جاتے ہیں؟ میں نے تو آج تک کسی کو جاتے ہوئے دیکھا. آپ مجھے دعا کریں گے تو ایسے ہی کریں گے نا.
یہ بالکل واضح کرینہ ہے، اس لیے میں تو اسی کو ترجیح دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم صاحب آخری سوال آج کی نشست کا بیان فرمائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کیا کوئی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ کہا جائے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو ان کے طفیل یا ان کے صدقے یا ان کے واسطے سے مانگ تو اللہ ہی سے رہے ہیں، لیکن ایک ذریعہ، ایک جس کو آپ کہتے ہیں راستہ جو ہے وہ پیغمبر کا نام لے کر اس کے واسطے سے مانگا جائے تو کیسا ہے؟ آپ نے جو جملے بولے ہیں ان کے پہلے حصے پر تو کوئی اعتراض نہیں۔ ظاہر ہے کہ بندہ جب خدا سے دعا کرتا ہے تو اپنا تعارف بھی کراتا ہے، اپنی عاجزی بھی ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے علم ہی میں ہوتا ہے کہ بندہ ہے، یا یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تیرے پیغمبر کی امت میں ہوں، میں نے ایمان قبول کیا ہے، مالک مجھ پر کرم فرما، تو پہلی بات پر تو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں کے واسطے سے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہانت کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، یہ کسی حال میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سے ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔